بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. آج جمعرات کی رات ہے، اور جمعرات کی رات ویسے بھی بڑی مبارک رات ہے. وہ کہتے ہیں نا جمعرات بھری مراد. یہ ایسے ہی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چند راتیں یا وہ چند وقت اوقات جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں شب جمعہ بھی شامل ہے. اور علماء فرماتے ہیں جب تاک رات اور جمعرات یہ دونوں مل جائیں تو بہت امید ہوتی ہے کہ وہی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو آج رات بڑی مبارک ہے کیونکہ کل جمعہ ہے، اور کل کا دن ہو سکتا ہے جمعۃ الوداع بھی ہو. امید تو بڑی ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک اور جمعہ ہمیں مل جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے ہمیں ایک اور جمعہ نصیب ہو، یہ رمضان کے 30 روزے پورے ہوں. کیونکہ جو ماہرین بھی بتا رہے ہیں کہ اس بار بہت امید ہے کہ چاند کی پیدائش وغیرہ کی جو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس بار 30 روزے ہوں گے. تو اگر 30 روزے ہو گئے انشاءاللہ تو ہمیں ایک اور جمعہ مل جائے گا. لیکن آج رات اور کل کا دن بڑا ہی مبارک ہے، اور خاص طور پہ جو جمعرات ہوتی ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہوتی ہے اور درود پاک پڑھنے کا خاص موقع بھی ہوتا ہے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو شب جمعہ تشریف لاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں. جمعرات کو جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کے نام وہ اس صحیفے میں لکھتے ہیں. اور پھر کل کا دن ویری اسپیشل ڈے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یوں سمجھیے آج رات کل کا دن آپ کا بڑا مین وظیفہ جو ہے وہ درود پاک ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے اجتماعات رمضان کے علاوہ ہر جمعرات ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں کچھ درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں. اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اب ہمارا اجتماع جمعے کو عصر سے مغرب ہوتا ہے، تو وہ جو جمعرات کی رات والا درود پاک ایک خاص درود پاک ہے، اس کی بڑی پیاری فضیلت ہے. فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص پابندی سے ہر جمعرات یہ درود پاک پڑھے گا، مرتے وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کرے گا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. تو آئیے ہم مل کر آج تو سبحان اللہ تاک رات بھی ہے، جمعرات بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے. اللہ سے دعا کرتے مولا اس درود کی برکت سے ہمیں ہمارے آقا کا آخری وقت دیدار نصیب فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج کے جو بیان کا موضوع ہے، ہم نے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ اپنے ٹاپکس دے دیے ہیں کہ 5 تاک راتوں میں کس کس ٹاپک پر بیان ہوگا. تو آج انشاءاللہ ہم توحید الہی انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، اس کو بھی سمجھیں گے، مزید اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بدقسمتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں فلوٹ ہوتی ہیں. ڈز گاڈ ایگزسٹ، اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور نوجوان طبقہ جو ہے اس پر کنفیوز بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ وجود باری تعالیٰ پر انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر اللہ سے محبت،
یہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جو کر کے ہم اپنے رب کو راضی بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کی محبت بھی اپنے دل میں بڑھا سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے پیارے خالق و مالک ہمارے رب عز و جل کی پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے، تو توجہ کے ساتھ، بڑے جس کو کہیے کہ فوکس کے ساتھ آپ نے بیان میں شامل رہنا ہے۔ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اللہ کریم نے اس خوبصورت آیت میں ہمیں اپنی قدرت کی طرف غور کرنے کے لیے، اپنی شان کی طرف توجہ کرنے کے لیے فرمایا، اور اپنی کن کن نعمتوں کے بارے میں اظہار فرمایا۔ ذرا غور سے سنیے گا، یعنی اے لوگوں ذرا غور تو کرو، اللہ پاک سچا خدا، حقیقی خدا تو وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، کرم بالائے کرم فرمایا، احسان در احسان فرمایا کہ تمہارے جینے کے لیے قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ وہی خدا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اسی نے بارش برسائی، اسی نے اسی زمین سے پھل پھول پودے سبزیاں اگائیں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے سب کس کے لیے ہے؟ صرف تمہارے لیے ہے، تاکہ تم زمین میں چل سکو، پھرو، یہاں رہائش اختیار کرو، پھل پھول پودوں وغیرہ سے غذا حاصل کرو، توانائی حاصل کرو۔ غرض یہ کہ رب کائنات نے تمہیں بھی ایک قطرے سے انسان بنایا، تمہیں بھی زندگی بخشی، اور زندگی بخشنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے اسباب بھی عطا کیے۔ بھلا بتاؤ تو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ سب کر سکے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سب کر سکے؟ نہیں، بالکل نہیں، صرف وہی سچا خدا قدرتوں والا رب ہے، لہٰذا کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، صرف اسی ایک خدائے پاک کی عبادت کرو۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار اور ہمیں غور کرنے کے لیے فرمایا۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں، اتنی کمال کی باتیں آج آپ سنیں گے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کریں، کائنات پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زمین کیسی اللہ نے بنائی ہے، خدا کی کیسی شاندار قدرت ہے۔ اللہ پاک نے زمین کو پہلے تو بچھونا بنا دیا ہے۔ اگر یہ زمین دیواروں کی طرح ہوتی ہم اس میں کیسے بستے؟ پورا فرش بنا دیا، لیول۔ اچھا، پھر اس زمین کو رب کریم نے بالکل گارے کی طرح نرم نہیں بنایا، ہم پھر بھی نہ رہ سکتے، پھر بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی، اور اس کو لوہے کی طرح سخت بھی نہیں بنایا، ورنہ پھر ہمارا یہاں رہنا دشوار ہو جاتا۔ اللہ پاک نے زمین کو بہت گرم بھی نہیں بنایا ہے، اتنی گرم بناتا کہ ہم پیر ہی نہ رکھ سکتے، ہم جھلس جاتے۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں بنایا کہ ہماری باڈی اس کا ٹیمپریچر ہی نہ اٹھا سکے۔ اللہ اکبر، کہیں سردی سے مر جاتے، کہیں گرمی سے مر جاتے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے رب کریم نے اس زمین کو ایک سلوپ میں بنایا ہے، شمال جو ہے سبحان اللہ اس کو شمال کی جانب سے اونچا اور جنوب کی جانب سے نیچے بنا، ڈھلوان رکھی ہے، سلوپ ہے۔ اگر یہ پوری کی پوری زمین لیول ہوتی، کوئی پہاڑی علاقہ نہ ہوتا، کوئی سلوپ نہ ہوتا، تو جب بارش آتی یہ پوری زمین ڈوب جاتی۔ مگر ایک ایسا سلوپ ہے کہ ہمارے شمالی علاقہ جات جو ہوتے ہیں، ہمارے ٹاپ ناردرن ایریا ہوتے ہیں، وہاں سے بارش کا پانی چلتا ہے، پوری زمین پر وہ نہروں کی صورت میں آتا ہے اور آخر میں جا کے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ رب کریم نے کس شاندار قدرت سے اس زمین کو بنایا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اللہ نے زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ ایبزورب کی جو صلاحیت ہے نا زمین میں، یہ اتنا بڑا کمال اور اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے گا کہ دنیا میں اربوں جانور ہیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ مر رہے ہوتے ہیں۔ ہر جانور کو کاٹ کے کوئی کھاتا نہیں ہے، وہ جانور زمین پر پڑے پڑے گلتا ہے، سڑتا ہے۔ اس زمین میں اللہ نے ایسے بیکٹیریا بنائے جو اس جانور کو کھا جاتے ہیں، اور وہ جانور آخرکار خاک میں مل جاتا ہے اور بالکل زمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل بقرعید میں آپ قربانی کرتے ہیں، خون نکلتا ہے، جانور کی بہت ساری آلائشیں نکلتی ہیں، بہت ساری چیزیں تو آپ اٹھا لیتے ہیں، مگر کچھ چیزیں اس زمین پر موجود رہتی ہیں، کچھ دنوں تک اسمیل بھی آتی ہے، صاف کر لینا چاہیے،
مگر اللہ کی شان دیکھیں، کچھ دنوں بعد وہ زمین ہی اس کو اس طرح اپنے اندر جذب کر لیتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مٹی اپنے اندر سب کو مٹی بنا لیتی ہے۔ اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو کروڑوں لاکھوں سال سے جانور مرتے آ رہے ہیں، یہ سب جانوروں کا جو تعفن ہوتا، ان کی جو باڈی کی باقیات ہوتی، وہ ہمارا جینا کتنا دشوار کرتی۔ اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ سب چیزیں اپنے اندر ملا کر اپنی طرح بنا لیتی ہے اور ہمارے لیے جینے کا سامان بنایا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایبزارب کی بات ہو رہی ہے، ٹمپریچر کی بات ہو رہی ہے۔ میں ایک تحقیق میں نے پڑھا تھا کہ سورج جو ہے نا، اس زمین سے 15 سورج کی جو ٹیمپریچر ہے وہ 15 ملین سینٹی گریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ 15 ملین سینٹی گریڈ کا مطلب آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے تو ہماری بس ہو جاتی ہے گرمی میں۔ 100 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے یہ بوائلنگ واٹر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بوائلنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے 100 ڈگری۔ سورج 15 ملین سینٹی گریڈ گرم ہے۔ اب سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ ہم جلاتے ہیں نا تو آگ سے ایک مناسب تناسب کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، تھوڑا دور بیٹھیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور دور چلے جائیں تو گرمی نہیں ملتی، تھوڑا قریب ہو جائیں تو ہاتھ پیر جلنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہمیں اس آگ سے اپنے آپ کو ایک لیول کے مطابق اگر ہم رکھتے ہیں یا ہیٹر سے تھوڑا دور بیٹھتے ہیں تب جا کے اس کی ہیٹ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہو جائے گی تو بھی تکلیف دہ ہے، کم ہو جائے گی تو بھی پرابلم ہے۔ اب کائنات بنانے والے خالق کی آپ قدرت کا شاہکار دیکھیں کہ 15 ملین سینٹی گریڈ کا ایک ہیٹر ہے، اس سے زمین کو کس تناسب سے اس رب نے رکھا ہے کہ نہ زیادہ وہ قریب کر دی کہ اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری بھی ہو جائے، زمین کا ٹیمپریچر 100 ڈگری ہو جائے ہم سارے جھلس کے مر جائیں گے۔ زمین تھوڑی سی دور ہوتی تو ہم سب ٹھنڈ سے مر جاتے۔ یہ کیسے رب نے قدرت کا نظام بنایا ہے کہ ہماری باڈی، ہماری صحت جس ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتی ہے، زمین کو اس تناسب کے ساتھ رب نے سورج کے کمپیریزن میں رکھا ہے۔ بتائیے تو صحیح وہ کون ہے جو اس کائنات کے اس نظام کو رب کے سوا بنا سکتا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے۔ اور اسی رب نے ہمیں بتایا کہ ذرا غور تو کرو کہ رب نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ اکبر پھر آسمان سے پانی کو برسایا۔ اب ذرا پانی کا جو فارمولہ ہے ذرا اب یہ سمجھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ذرا پانی کی ایک بوتل مجھے دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ پانی میں نے آدھا پیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی پانی بھی پیتے ہیں اور افطار سے لے کے سحری تک پیتے رہتے ہیں، مگر خدا کی قسم اگر اس پانی کو ہم تک پہنچانے کا رب نے جو انتظام کیا ہے نا، اگر میں اسی کو سمجھ جاؤں تو رب سے محبت اور بڑھ جائے، رب کی قدرت پر اور یقین آ جائے۔ اب ذرا سمجھیے گا، پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اور کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ اس دنیا میں زندگی کا اور پانی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ There is only one way to get water in this universe، اور وہ بارش ہے۔ بارش کے علاوہ اس دنیا میں پانی آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو بورنگ کرتے ہیں پانی نکل آتا ہے، نہروں میں پانی آ رہا ہوتا ہے، آبشاروں میں پانی آ رہا ہوتا ہے، چشموں میں پانی آ رہا ہوتا ہے۔ اب ادھر رکیں، آپ پوری بات میری سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ میری اپنی بات کو ابھی پروف کروں گا کہ دنیا میں پانی آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور اسی طرح وہی راستہ زندگی کا راستہ بھی ہے، کیونکہ پانی رک جائے تو سارے لوگ دنیا سے مر جائیں گے، پھر تو پانی نہیں ہوگا تو نہ ہم جئیں گے، نہ جانور جئیں گے، نہ پودے آگے بڑھیں گے۔ یعنی زندگی کا بھی ایک راستہ ہے، زندگی دینے والی ذات رب کی ہے، مگر وہ راستہ رب نے کیا بنایا؟ وہ پانی ہے جو آسمان سے برستا ہے۔ اب سمجھیے بات کو، پہلے تو بارش کا سسٹم کیا ہے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جلدی پک کر لیں گے۔ اللہ کی قدرت کو ذرا غور کریں کہ سائنس بتاتی ہے کہ جناب سمندر سے پانی ایوپریٹ ہوتا ہے اور وہ آسمانوں میں جاتا ہے، بھاپ کی یا بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے، اور پھر بادلوں اس پہ جا کر وہ پھر برستا ہے۔ تو یہ بارش کا سسٹم اس طرح بنتا ہے۔ لیکن اس کو ذرا غور کریں کہ کتنا پانی اوپر جاتا ہے، ملینز اینڈ میں کہتا ہوں ٹریلینز آف لیٹر پانی روز سمندر سے اوپر جا رہا ہے۔ یہ کس پائپ لائن کے ذریعے جا رہا ہے؟ کبھی تو نظر نہیں آئی یہ پائپ لائن کہ کون سا پمپ لگا ہوا ہے جو سمندر سے لے کر آسمان تک پانی کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نظام کیسا ہے؟ نہ موٹر نظر آتی ہے، نہ پائپ نظر آتا ہے۔ اچھا ذرا اوپر پہنچ گیا، کھارا پانی میٹھا ہو رہا ہے۔ آج کل ہم اس وار کے اندر سن رہے ہیں کہ کچھ ملکوں میں یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سمندر کے پانی کو میٹھا کیا جا رہا ہے، اور وہ کروڑوں اربوں ڈالر کے پلانٹ ہیں جس کے ذریعے پینے کے قابل اس پانی کو بنایا جاتا ہے، مگر اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے جو اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ بارش کا پانی دنیا کا سب سے اچھا منرل واٹر ہے۔
تو یہ کون سا پلانٹ ہے جو کروڑوں اربوں لیٹر پانی کے لیے اوپر لگا ہوا ہے؟ اچھا پھر یہ پانی سٹور کہاں ہے؟ ذرا امیجن کیجئے، آپ سب ٹریولر ہیں، جہازوں میں جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، جب بارش برستی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، روڈیں بھر جاتی ہیں، یعنی کروڑوں ٹن پانی بارش میں برستا ہے، تو ان کروڑوں ٹن پانی کو سٹور کہاں کیا گیا ہے؟ بادلوں میں. ہمارا جہاز تو بادلوں کو کراس کرتا ہے، کبھی فلٹر پلانٹ نظر نہیں آیا، کبھی وہاں پر کوئی ٹینک نظر نہیں آیا. یہ اللہ کی قدرت کا کیسا شاہکار ہے کہ اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ ہے مگر وہ آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی. وہ اتنا سٹرونگ اور اتنا سالڈ بھی نہیں ہے کہ کسی جہاز کو ہی روک لے، جہاز اسموتھلی اس کو کراس کر جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ابھی آگے سنتے جائیے. اب یہ فلٹر ہو گیا، اب بارش ہوتی ہے تو سبحان اللہ صاف پانی. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا جس سے پودے اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، تمہارے لیے خوراک زمین دیتی ہے. اس پانی کو اب رب عز و جل نے ہمارے لیے قابل کیسے بنایا؟ دیکھیں اگر صرف بارش کا پانی ہمارے لیے کام کا ہوتا تو ہم بارش کا پانی اپنے برتنوں میں بھرتے، کنووں میں بھرتے اور پی لیتے، مگر بعد میں کیسے ملتا؟ اور جہاں بارش نہ ہوتی وہاں کیا ہوتا؟ اللہ نے کیا شاندار نظام بنایا کہ اس زمین کو ایبزارب کی، جذب کرنے کی صلاحیت دی. یہ بارش کا سارا پانی یہ زمین پی لیتی ہے، انڈر گراؤنڈ ٹینک بن جاتا ہے. اسی پانی کو ہم بورنگ سے نکال رہے ہیں. یہ بورنگ کا پانی ویسے نہیں آیا، یہ اللہ نے جو بارش بھیجی تھی، جو زمین نے جذب کی. اور کمال دیکھیں، زمین میں مٹی بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، پتہ نہیں کتنی بری چیزیں، گندگی چیزیں بھی ہیں، لیکن پانی نکلتا ہے زمین سے تو وہ پینے کے قابل ہوتا ہے. وہ پینے کے لیے رب نے اس کو سیف کر لیا ہے. اچھا صرف یہی نہیں، اب ہم نارملی کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں پانی کو سٹور کرنے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں، برف بن جاتی ہے. اللہ نے ناردرن ایریاز میں ایسے ایریاز ہمیں عطا فرمائے کہ جب وہاں بارش پڑتی ہے وہ گلیشیئر بن جاتے ہیں، وہ برف جم جاتی ہے. گویا یہ فریج بنائے ہیں دنیا بھر کے لیے. جب گرمی میں پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہ پانی پگھلتا ہے، آبشاروں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے پوری دنیا کو سپلائی شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی بارش ہی کا پانی ہے جو بعد میں آپ کو نہروں اور جناب چشموں کے ذریعے ملتا ہے. اور آگے چلیے، اب ایک کوسچن کریٹ ہوتا ہے. جناب بات سمجھ آ گئی، سمندر سے پانی اوپر گیا، اوپر سے نیچے آیا، ہم نے استعمال کیا، مگر جن ملکوں میں سمندر نہیں ہے یا جن شہروں میں سمندر ہی نہیں ہے وہاں بارش کیسے پہنچے گی؟ ان لوگوں کو پانی کیسے ملے گا؟ اللہ اکبر. اب اللہ نے ٹرانسپورٹیشن کا نظام بنایا. ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو ان بارش کے بادلوں کو ان علاقوں میں بھی لے جاتی ہے جہاں سمندر نہیں ہے. کراچی میں تو سمندر ہے، لاہور میں سمندر نہیں ہے، مگر یہ بادل ٹریول کرتے ہوئے وہاں بھی جاتے ہیں، ان ملکوں میں بھی جاتے ہیں، اور سب کو پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے. کبھی امیجن کیجئے ایک دن میں آپ اور میں کتنے لیٹر پانی پیتے ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 8 ارب انسان ہیں. اس وقت 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں. روزانہ کتنے لیٹر ریکوائرمنٹ ہے پانی کی؟ اگر روز کا کتنا پیٹرول رک رہا ہے، لوگ فیل کر رہے ہیں یار سپلائی نہ رک جائے، ریٹ بڑھ جائے. پیٹرول کے بغیر جی سکتا ہوں میں اور آپ، پانی کے بغیر نہیں جی سکتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ پانی کا نظام رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنی قدرت میں رکھا ہے. کسی کے کنویں سے نہیں نکالنا ہمیں. یہ اللہ نے کیا خوبصورت ڈسٹریبیوشن رکھی ہے. 800 کروڑ لوگ پانی روز پی رہے ہیں اور سب کو پانی مل رہا ہے. ابھی رکیے، ایک تحقیق یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں ملٹی پلائی بائی 10 اتنے جانور ہوتے ہیں. 8 ارب انسان ہو گئے، 80 ارب جانوروں کو روز پانی مل رہا ہے. ملٹی پلائی بائی 10 کریں تو پرندے ہوتے ہیں، 800 ارب پرندوں کو پانی مل رہا ہے. پھر درخت کتنے دنیا میں، پودے کتنے ہیں، ان سب کو پانی چاہیے. ہم امیجن تو کریں کہ روز کتنا پانی ریکوائرڈ ہے، اور میرے رب نے یہ سارا نظام کیسے بنایا ہے کہ روزانہ سب کو پانی مل رہا ہے. اللہ کی قسم صرف پانی پیتے ہوئے میں سجدہ کروں اور اللہ کی شکر ادا کرتا رہوں تو وہ بھی میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ کس طرح مجھ جیسے گناہگار کو جو صبح شام رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ روز پانی پہنچا رہا ہے، وہ روز پانی ڈیلیور کر رہا ہے. یہ منرل واٹر تو اب آیا، جناب تھوڑے بہت لوگ پیسوں کا پانی پیتے ہیں، مگر اکثر دنیا میں میجارٹی تمام لوگ جو ہے وہ فری پانی پیتے ہیں. ارے جانور کون سا خرید کے پیتے ہیں؟ ان کو فری پانی مل رہا ہے، پرندوں کو فری پانی مل رہا ہے، پودوں تک میرا رب پانی پہنچا رہا ہے. پھر کیوں نہ میری زبان سے میں کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ارے اللہ کی ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. اور اب بتاؤ یہ نظام بنانے والا
کیا رب کے بغیر کوئی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یا یہ سارا نظام خود ہی خود بن گیا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کائنات ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس پورے کائنات کے اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. جبھی تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرا خدا ہے. کیا خوبصورت اشعار شاعر نے لکھے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسا آسماں بنایا، پاؤں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاج وردی ایک سائباں بنایا. خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا اب اگر ہم اپنی باڈی پر غور کریں، اللہ کو پہچاننا ہے نا، اللہ کی تلاش کرنی ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرنی ہے. جناب کہیں اور دور مت جائیں. یہ ہماری باڈی خود اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کارخانہ ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. کئی ڈاکٹرز کے بارے میں آیا کہ جناب جب انہوں نے انسانی جسم کو اسٹڈی کی، انسانی جسم کے ایک پارٹ کو اسٹڈی کی، تو وہ حیران ہو گئے اور کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے. ابھی پچھلے دنوں میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو ڈینٹسٹ نے مجھے میرے ہی دانت کو زوم کر کے ایکس رے پہ دکھایا. کہتا ہے عبدالحبیب بھائی ہمارے ایک بہت بڑے، میں نے ایک اسٹڈی کی کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو ڈینٹسٹ، سائنسٹسٹ بھی تھا اور ڈینٹسٹ بھی تھا. اس نے صرف ایک دانت پر اسٹڈی کی کہ ہر دانت میں الگ جان ڈالی ہے رب نے. ہم جو روٹ کنال کرتے ہیں نا، اپنے دانت کو بے جان کر دیتے ہیں، کنال کریک کاٹ دیتے ہیں کہ کنال باقی نہ رہے. مگر میں نے پوچھا کنالز کیا ہیں؟ بولا ہر دانت میں 3 رگیں آ رہی ہیں، کسی کے ذریعے اس کو خوراک مل رہی ہے، کسی کے ذریعے سینسٹیوٹی مل رہی ہے. ہر دانت کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول کی صلاحیت ہے. سردی میں بھی دانت کام کرتے ہیں، گرمی میں بھی کام کرتے ہیں. آپ ٹھنڈا کھاتے ہیں وہ دانت ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، آپ گرم پیتے ہیں دانت ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہر دانت میں یہ سائنس ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ دنیا نے راکٹ بنا لیے، دنیا نے سب کچھ بنا لیا، ایک دانت جیسا رب نے بنایا ہے آج تک وہ سائنس نہیں بنا سکی. پورے جسم کی بات تو اور ہے. ارے رب کی کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. یہ میری اور آپ کی جو ناک ہے نا، اس میں بال ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے لوگوں کو بعض اوقات فیل ہوتا ہے یہ بال کیوں ہیں. یہ بال بھی رب نے رائے گا نہیں بنائے، یہ وہ فلٹر ہیں کہ دن بھر ہم دھول مٹی میں جاتے ہیں، یہ دھول مٹی کو روکتے ہیں، ہمارے اندر نہیں جانے دیتے. کووڈ کے زمانے میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے آکسیجن کی مشینیں لی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ہزاروں روپے کی اور بعض اوقات لاکھوں روپے کی تھی کہ وہ مشین لگاتے تھے، وہ ہوا سے آکسیجن ایکسٹریکٹ کر کے ان کو دیتی تھی. مجھے بتاؤ میرے اور اندر آپ کی کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کتنی دیر سے میں بیان کر رہا ہوں، کئی سانسیں لے چکا ہوں، آپ کئی سانسیں بیان سنتے سنتے لے چکے ہیں. ہوا کو اندر بھی آپ نے لیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ نے باہر بھی نکال دی ہے، اور آپ کے اندر آکسیجن ڈیولپ بھی ہو گئی ہے. یہ پورا پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے؟ یہ رب نے کیسا پلانٹ لگایا ہے؟ ابھی اپنی باڈی کو دیکھا ہے؟ دنیا کی ہر مشینری آرام مانگتی ہے، دنیا کی ہر مشینری بیک اپ مانگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 24 گھنٹے جو ادارے چلتے ہیں اس پہ جنریٹر لگانا پڑتا ہے، بیک اپ UPS لگانا پڑتا ہے، مشین کو کچھ آرام دینا پڑتا ہے. کبھی سوچا ہے ہم کتنے سال کے ہو گئے ہیں؟ میں 50 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں. جب پیدا ہوا تھا جبھی دل لگا گیا تھا، جب پیدا ہوا تھا جبھی گردے لگے تھے، جب پیدا ہوا تھا جبھی میرے اندر یہ باڈی کی سارے پارٹ لگے ہیں، اور 50 سال سے وہ نان سٹاپ کام کر رہے ہیں. کوئی بریک نہیں ہے، کوئی اس کا آلٹرنیٹو نہیں ہے، وہ کنٹینیو کام ہو رہا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے اب اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ مشینری پرانی ہو گئی ہے، اب لکڑ ہضم پتھر ہضم والا معاملہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اپنی باڈی کے ساتھ زیادتی بھی مت کیا کرو 40 کے بعد. یہ بغیر نان سٹاپ چل رہی ہے، اس کو اب تھوڑا آرام دیں، تھوڑا ریسٹ دیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. مگر یہ اللہ کی شان تو دیکھو یار کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا ہے. اچھا پھر ایک اور کمال کی بات، مشینری. آپ مثال دیتا ہوں، اللہ کی قدرت، اللہ اکبر. آپ ایک چھوٹا سا مثال کے طور پہ کھلونا بنائیں. بچے بناتے ہیں نا، گاڑی بناتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ٹائر لگاتے ہیں، چھوٹا سا اسٹیئرنگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ابو دیکھو میں نے گاڑی بنائی ہے. مگر یہی گاڑی جب کسی فیکٹری میں بنے گی تو بڑے ٹائر لگیں گے، ٹرک ہوگا تو اور بڑے ٹائر لگیں گے. آپ اللہ کی شان دیکھو، جب میں اور آپ پیدا ہوئے نا اتنا سا دل تھا ہمارا، ہم تھے اتنے نا، تو دل کتنا تھا؟ اتنا. کان کتنے تھے؟ اتنے. آنکھیں کتنی تھی؟ ڈاٹ جتنی. چھوٹے بچوں کی پارٹس دیکھیں آپ نے، انگلیاں پکڑی نہیں جاتی.
شان دیکھیں رب کی، بڑا ہوتا گیا، پارٹس بھی بڑے ہوتے گئے. جتنا دل ریکوائرڈ تھا اتنا دل بن گیا، جتنے گردے بڑے چاہیے تھے گردے بڑے ہوئے. میری رگیں چھوٹی چھوٹی تھی جب میں پیدا ہوا، مگر میری باڈی بڑھتی گئی. ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا، کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، اسمال نہیں چلے گا. بچہ بڑا ہو گیا میڈیم چاہیے، نہیں صاحب 7-8 سال کا ہو گیا اب 8 سال کے کپڑے چاہیے. جوتے چھوٹے ہو گئے، سب چیزیں دنیا سے خرید کے میں نے اور آپ نے چینج کی. مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے کہ مولا بڑا ہو گیا دل بڑا کر دے، کان بڑے کر دے، اب آنکھیں بڑی کر دے، اے اللہ سماعت بڑی کر دے. میں گرو کرتا گیا، میرے پارٹ ساتھ گرو کرتے گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی نافرمانی کرتے وقت کبھی تو خیال آئے یار رب نے کتنا دیا ہے، جو مجھے دیا ہے صرف میں اسی کا شکر ادا کروں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. ناشکری زبان پر آ کیسے سکتی ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت ہو کیسے سکتی ہے؟ کووڈ کے زمانے میں جہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی، وہاں ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی. ایک عرب کا شخص تھا، اس کو کووڈ کی وجہ سے کووڈ ہو گیا، اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا، اس کو آکسیجن لگائی گئی. شاید 60 ڈیز یا 50 ڈیز وہ ہاسپٹل میں رہا، اور اس کے بعد اس کو پاکستانی 70-80 لاکھ روپے کا بل دیا گیا، کئی ہزار ریال کا بل دیا گیا کہ آپ کا اتنے دن آپ نے آکسیجن استعمال کی، اس کا بل ہے. وہ عربی شیخ رونے لگا. تو لوگوں نے کہا حضرت پیسے زیادہ ہیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اب روئیں تو نہیں. کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس، دس از ناٹ بگ اماؤنٹ فار می، مگر تم نے چند دن آکسیجن لگائی تو اتنے روپے کا بل بنا دیا. میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ نے فری آکسیجن دی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقروض ہو گیا، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں گا، میں اس کا بدلہ کیسے دوں گا اگر اس نے مجھے اس نعمت کے بارے میں پوچھ لیا. یہ صرف آکسیجن کی بات ہے. آنکھوں کی قدر کرو، پوچھو کسی نابینا سے آنکھ کیا نعمت ہے. اصل میں مسئلہ پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ ہمیں گرانٹیڈ لگتی ہے چیز، ہمیں لگتا ہے بس ہے نا میرے پاس ٹھیک ہے. پوچھو اس سے جس کے پاس نہیں ہے. اللہ کی قدرت کو تلاش کرنا ہے، کہیں اور نہ جاؤ. یہ میں اور آپ ہی اللہ کی قدرت کا عظیم شاکار ہے. ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میں شطرنج کی جو چال ہے نا اس کو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں. 52 کھانے، اس کے اندر 52 باکسز ہیں اور سینکڑوں چالیں اس میں بن جاتی ہیں. ایک ہی 52 شاید اتنے ہی باکس ہوتے ہیں، اتنے باکس کے اندر اتنی ساری چالیں بن جاتی ہیں. کمال ہے اس کے اندر. وہ حیران تھا. اللہ اکبر. مولا علی تو پھر آقا فرماتے نا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فرماتا تو شطرنج کو دیکھ رہا ہے. آپ فرماتے میں تو ایک بالشت کے انسان کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوں. اللہ نے کروڑوں لوگ بنائے ہیں اور سب کے چہرے الگ ہیں. کبھی صرف اس پر غور کر لیتے ہیں جو یہاں تھوڑا سا جیومیٹری کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا آرکیٹیکٹ کو سمجھتے ہیں، بلڈر بیٹھے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں جو بلڈر بیٹھے ہیں نا، مجھے ذرا 3000 بلڈنگوں کی ڈیزائن بنا کے دے دیں، آپ نہیں بنا سکیں گے. آپ 10 15 20 100 200 کے بعد حیران ہو جائیں گے، یار بلڈنگ ٹیڑھی کر دی، سیدھی کر دی، گول کر دی، یوں کر دی. اس کے بعد سملر بننے لگ جائیں گی. ایک لمٹ ہے آپ کے دماغ کی کہ کسی بھی چیز کی ڈائیگرام چینج زیادہ کتنی کرو گے. بچپن میں ہم کیا کرتے تھے؟ سرکل بنتا تھا، ٹرائنگل بنتا تھا، اسکوائر بنتا تھا، 8 10 15 25 50، اس کے بعد ختم، پھر جگہ نہیں بچتی. ایک جیسی چیزیں آپ بہت زیادہ نہیں بنا سکتے. میرے رب کی شان تو دیکھو، 800 کروڑ بندے بنائے، کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے، سب ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، سارے بچوں کے چہرے الگ ہیں تاکہ ماں باپ پہچان سکیں. ارے چہرے کو چھوڑو، اللہ نے آوازیں بھی الگ بنا دی ہیں. مجھے اور آپ کو کال آتی ہے السلام علیکم، میں کہتا ہوں وعلیکم السلام ارشد بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم سلام سن کے بندہ پہچان لیا. 800 کروڑ لوگ ہیں، اللہ نے سب کی آواز الگ بنائی، سب کے چہرے الگ بنائے. چلو چہرے کو چھوڑو، آواز کو چھوڑو، آپ تو اب ٹریولر ہیں جناب. اللہ نے ہر انگلی کے فنگر پرنٹ بھی الگ بنائے ہیں. دنیا کے بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں، ویزا ملتے ہیں، ایئرپورٹ انٹری مل رہی ہے. اس کا مطلب اس انگوٹھے کے اندر، 1 انچ کے انگوٹھے کے اندر 8 ارب سے زیادہ ڈیزائنیں کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ کون ہے ایسا خالق؟ کون ہے ایسا بنانے والا؟ اچھا صرف فنگر پرنٹس نہیں ہیں، آئی اسکین کیا جا رہا ہے. آنکھ کی پتلی 800 ارب لوگوں کی الگ ہے، کسی کی کسی سے میچ نہیں ہوتی. ورنہ دنیا
تہس نہس ہو جائے کہ دو چار لوگوں کی آنکھیں مل جائیں، وہ جا کے اس کا اکاؤنٹ کر لے گا، وہ اس کے ساتھ نقصان پہنچا دے گا۔ سائنس کہتی ہے نہیں جناب، سب کا ہر ایک ایک چیز الگ ہے، سب کا ڈی این اے الگ ہے۔ اللہ اکبر، کہیں اور مت جاؤ، رب کو تلاش کرنا ہے، اپنے اندر تلاش کرو، اور اب جب رب کو تلاش کر لو تو پھر اس کے دیوانے ہو جاؤ، اس سے محبت کرو، اس کو اپنا خالق و مالک مانو، کوئی نہیں اس کے سوا جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جبھی تو قرآن میں رب خود فرماتا ہے انک علی کل شیء قدیر، قدرت والا، طاقت والا، خالق و مالک دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا رب عز و جل ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کس کس نعمت کی بات کی جائے، کیا خوبصورت بات شاعر نے لکھی نا، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ۔ امام شافعی، اب آتے ہیں ذرا اس طرف، جو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرتے ہیں نا، اس کو علماء نے کیسے کیسے جواب دیے۔ امام شافعی کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے اللہ موجود ہے، اللہ کے وجود کو دلیل دیجئے، کیسے آپ کیسے ثابت کریں گے اللہ موجود ہے؟ آپ اتنے بڑے عالم تھے، آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو ایک شہتوت کا درخت برابر میں تھا، فرمایا میں تو اس شہتوت کے درخت سے ثابت کر سکتا ہوں اللہ موجود ہے، اللہ کی شان کو اسی سے بیان کر سکتا ہوں۔ کیسے بیان کریں گے؟ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا دیکھو اگر شہتوت کا پتا آ کر ہرن کھا لے، آپ کو پتہ ہے نا ہرن مشک بناتی ہے، ہرن کے اندر سے نافع مشک ہوتا ہے، تو فرمایا ہرن کی خوراک یہ پتے ہیں، یہ پتے کھاتی ہے تو اس کا مشک بن جاتا ہے، بکری آ کر کھا لے اسی پتے سے دودھ بن جاتا ہے، ریشم کا کیڑا آ کر یہ پتا کھائے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو پروڈکٹ جو ہے وہ را مٹیریل ایک ہے، خوراک ایک ہے، اور جانور بدلتے جا رہے ہیں اور پروڈکٹ چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ صنعت کون بنا سکتا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا آپ دھاگا ڈالیں تو کپڑا بھی نکلے اور موٹر سائیکل بھی نکلے، دھاگے سے کپڑا ہی نکلے گا، مگر رب کی شان دیکھیں، تین جانور الگ ہیں، تین مخلوق الگ ہیں، پتا ایک ہی ہے، کوئی الگ کھاتا ہے اس کی پروڈکٹ الگ بن رہی ہے، اس کے سوا کون یہ کر سکتا ہے؟ یہ دلیل سن کر وہ جو دہریہ تھا، جو وہ غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی دے، دکھائی بھی نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، میرا خدا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے، گواہ اس کا جو شعلہ جاں کو جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم کے پہاڑ، آپ نے تو کہتے نا ناک میں دم میں ناک کر دیا تھا ان دہریوں کا، جو آتا تھا آپ ایسے دلائل دیتے اللہ کی ایگزسٹنس پر، وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ اب ان لا دینوں نے سوچا ان کو قتل کر دیا جائے، یہ ہمارے اس فرقے کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ایتھیسٹ جو لوگ تھے اس زمانے کے، تلواریں لے کر آ گئے اٹیک کرنے کے لیے۔ امام اعظم نے کہا چلو ایک بات کرتے ہیں، ایک الجھن میں ہوں، اس کا جواب دے دو، پھر جو میرے ساتھ کرنا ہو کر دینا، تو جلدی بتائیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے تجارتی، اس کے اندر سامان لوڈ ہے، آج کی زبان میں کہوں تو کنٹینر لوڈ ہیں، اور وہ اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والا کیپٹن نہیں ہے، وہ کشتی خود چل رہی ہے، کچھ پورٹس پہ رکتی ہے، سامان اتارتی ہے، پھر دوسرا سامان لوڈ کرتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، پھر ایسا کرتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے کشتی چل رہی ہے؟ تو کہتے ہیں عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، بغیر کیپٹن کے، بغیر نگہبان کے، بغیر سٹاف کے، رک بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، سامان لوڈ بھی کر رہی ہے، اتار بھی رہی ہے، تب یہ تو ٹھیک ہے، ایسے کشتی نہیں چلتی۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ ساری دنیا جس میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہیں، ہر کوئی اپنی رفتار سے چل رہا ہے، وقت پر رات ہو رہی ہے، وقت پر دن ہو رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے، سردی بھی ٹائم پہ آ رہی ہے، گرمی بھی آ رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی چلانے والا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو دلیل سمجھ آئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کے لیے یہ ساری کائنات ہی بہت کچھ ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ کریم اپنے آپ پر سچا بھروسہ عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت سارے دلائل ہیں مگر اب ذرا آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک سوال ہے, دیر از اے بگ کوسچن. ہم نے اللہ کی قدرت پر بھی بات کی, ہم نے قرآنی آیتوں کو بھی ڈسکس کیا, مگر ایک سوچنے کی بات ہے, اللہ پاک نے سب بنایا کس لیے؟ یہ زمین کیوں بنائی, آسمان کیوں بنایا, یہ بارش کیوں نازل فرمائی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یاد رکھیے, آسمان بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. بادلوں کا نظام, بارش برسائی, پھل پھول سبزی پودے ہیں, یہ سب کس کے لیے بنا ہے؟ پوری کائنات رب نے تخلیق فرمائی ہمارے لیے, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اچھا, جو بنایا سب کام کر رہے ہیں, فائدہ دے رہے ہیں, زمین فائدہ دے رہی ہے, ہم رہ رہے ہیں, آسمان فائدہ دے رہا ہے, بارش برستی ہم اس کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہمیں ہر چیز فائدہ پہنچا رہی ہے, مگر مجھے اور آپ کو کیوں بنایا ہے؟ دس از دا بگ کوسچن. اس کا جواب بھی رب قرآن میں عطا فرمائے گا نا. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ ذاریات میں رب نے فرمایا کہ میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا ساری کائنات بنائی گئی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا گیا عبادت کے لیے. شاعر کہتے ہیں نا, جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے ہیں تو خدا کے واسطے. ہم کس لیے؟ ہم اللہ کے واسطے بنائے گئے ہیں. دیکھیں نا, میرا اور آپ کا مقصد کون بتائے گا بھائی؟ دیکھیں, دنیا میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, گھڑی لیتے ہیں, موبائل لیتے ہیں, ساتھ ایک کیٹلاگ آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کے فنکشن کیا ہے. وہ کون کیٹلاگ دیتا ہے؟ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اس کا استعمال یہ اس لیے بنایا گیا ہے. تو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے تو رب ہی بتائے گا نا کس لیے بنایا ہے. اور اس نے بتایا قرآن میں کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا, جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب بتائیں, ساری اللہ کی جو صنعتیں ہیں, آسمان زمین سورج چاند ستارے, سب اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو سوچے پھر کتنا غلط کر رہے ہیں. سب نے ہمارے لیے بنایا. اس بات کو اس طرح سمجھیں, مشہور صوفی بزرگ ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیا ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی. فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے بھیجے اور تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو, مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے اسے نہ کرو, تو بتاؤ بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ یعنی اب آپ اس کو دنیا بھی ہماری ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ اپنے کسی امپلائی کو کہیں کہ بھئی پیسے لو اور جا کے میرے لیے فلاں ہوٹل سے کھانا لے آؤ. ایک تو وہ آئے 2 گھنٹے بعد, اور کیا ہوا بولو, راستے میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا وہ دیکھنے کھڑا ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آگے گیا تو لوگ ذرا ہنسی مذاق کر رہے تھے, ان کے پاس کھڑا ہو گیا. پھر آگے جھگڑا ہو گیا تو صاحب ذرا ان کو دیکھ رہا تھا. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ دیکھ رہا تھا. پھر آتش بازی ہو رہی تھی اس کو دیکھ رہا تھا. ارے بھائی کھانا لایا؟ نہیں, وہ تو میں نہیں لایا. بھیجا کسی کام سے تھا اور کوئی اور کام کر رہا ہے, اسی میں بیزی ہے. آپ کا امپلائی ہو, آپ کو برا لگتا ہے, بلا تمثیل سمجھانے کے لیے. اللہ نے دنیا میں بھیجا مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے. ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ تھوڑا پیسے بنا لوں, بزنس اچھا کر لوں, گھوم پھر لوں, ٹریول کر لوں, بچوں کو ٹائم دینا ہے. جناب نہیں ہے مسجد کے لیے ٹائم. سوری ٹو سے, ابھی تو ماشاءاللہ شیطان بند ہے اور آپ مسجد میں رونقیں لگی ہوئی ہیں. اللہ کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں نا, ورنہ حال کیا ہوتا ہے, دل بہت جلتا ہے. پوچھو ان نمازیوں سے جو 5 وقت کے نمازی ہیں, وہ کتنا فیل کرتے ہیں. امام صاحب سے زیادہ دکھی کون ہوتا ہوگا یار؟ اگر مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند کا اعلان ہو جائے نا کسی دن رمضان میں, تو عشاء میں مسجد خالی ہو جاتی ہے. یعنی ایسا کیا ہو گیا کہ رمضان گیا تو ہم بھی گئے؟ اس بار تو ایسا نہ کریں نا. ہم کہتے نہیں زبان سے, ورنہ انڈیلیبریٹلی ہم یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں شیطان کو کہ اے شیطان, جب تک تو بند ہے جب تک ہم اللہ کی عبادت کریں گے, اور جیسے ہی تو آزاد ہوا ایسا لگتا ہے شیطان کو ویلکم کرنے نکل پڑتے ہیں سب. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, مجھے اور آپ کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عبادت تو نہیں کرتا, بھیجا اللہ نے عبادت کے لیے, باقی تو بہت سارے کام کرتا ہوں نا. تو یاد رکھیے اس کی مثال بھی مولانا جلال الدین رومی نے دی کہ کسی بادشاہ کی بہت کمال کی تلوار ہو, اس تلوار کو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں اور وہ بڑے جہاد کے لیے بنائی گئی ہو, اور کوئی بندہ وہ تلوار لے اور اس سے فروٹ کاٹنا شروع کر دے, تو لوگ کہیں گے یہ تلوار اس کام کی نہیں ہے.
یعنی ہم میں سے کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں، میں بہت سارے دوسرے کام کر رہا ہوتا ہوں. بھائی آپ کو بنایا جس کام کے لیے وہ چھوڑ کر آپ کن فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور یاد رکھیں کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، مقصد پورا نہ ہو تو پھینک دی جاتی ہے. موبائل جب تک کام کرے گا آپ اس کو ساتھ رکھیں گے، فون سننا چھوڑ دے، اس کی اسکرین ہی لاک ہو جائے، جناب کسی کام کا نہ آپ کیا کریں گے؟ اس کو گاربیج کر دیں گے. آپ کی اپنی پین ہوتی ہے سینے سے لگاتے ہیں، کب تک؟ جب تک لکھتی ہے. انک ختم ہو گئی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. جوتے جب تک پاؤں میں اچھے لگتے ہیں، جب جوتے پاؤں کی حفاظت کریں. جوتے پھٹ گئے، ختم ہو گئے، پاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے، کیا کرو گے اس کا؟ اس کو فارغ کر دو گے نا. میں اور آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اگر اللہ کی عبادت میں زندگی نہیں گزار رہے، اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اگر رب نے اپنی دربار سے دور کر دیا نا تو پھر مارے جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ساری کائنات رب کی قدرت کا شاہکار ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ کریم سے محبت کرنی ہے. اچھا ہاں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ناراض تو نہیں کرتے نا. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، آپ بچے کو ناراض نہیں کریں گے. بیوی سے محبت ہے، بیوی کی خواہش پوری کریں گے. ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ کی عزت کریں گے. جس سے بھی دنیا میں محبت ہے اس کو ناراض نہیں کرتے. تو اگر واقعی اللہ سے محبت ہے نا تو پھر رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے. کیا کمال کی بات! حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک بار واز فرما رہے تھے. آپ نے روز قیامت، حساب کتاب وغیرہ سے متعلق بیان فرمایا. لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے. اسی دوران ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. فرمایا اے شبلی، قیامت کا حساب بہت طویل ہوگا، اس کا خلاصہ صرف دو باتیں ہیں. فرمایا من ترا بودم تو کرا بودی. دو باتیں سمجھ لو. کیا خوبصورت بات کہہ کے چلے گئے. مطلب کیا ہے؟ اے بندے، ہم تو تمہارے تھے، تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اب تم بتاؤ تم کس کے تھے. ہائے ہائے ہائے، کیا ایک جملہ ہے، لیکن کاش اس کا درد محسوس کریں. اللہ فرماتا ہے ہم تو تمہارے تھے، سب کچھ تیرے لیے بنایا، مگر اے میرے بندے تم کس لیے تھے. اے کاش مجھے اور آپ کو بندگی نصیب ہو جائے. ایک کمال کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں نا. حضرت ابراہیم بن ادم، ذرا توجہ دیجیے گا. پہلے کے زمانے میں غلام خرید و فروخت ہوتی تھی، غلام پرچیز سیل ہوتے تھے. حضرت ابراہیم بن ادم ایک بار بازار میں گئے اور آپ نے غلام خریدا. اب ذرا سنیے گا اس غلام کی باتیں. آپ نے کہا کہ اے غلام تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہوگا. میرا کیا نام ہے؟ آپ آقا ہیں، آج سے جو نام آپ دینا چاہیں وہی میرا نام ہوگا. تو پوچھا تم کھاتے کیا ہو، کیا تمہاری پسند کے کھانے ہیں؟ تو کہتا ہے حضور جو آپ کھلا دیں گے وہ کھا لوں گا، میں غلام ہوں نا، میری کیا خواہش ہے. تو کہا کہ اچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. غلام کہتا ہے جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. اچھا وہ اللہ والے تھے نا، غلام کی باتیں سن کے بے قرار ہو گئے. کہتے میں آقا یہ غلام، یہ کہتا ہے نام میرا وہ جو آپ رکھ دیں، کھاؤں گا وہ جو آپ کھلائیں، خواہش میری وہ جو آپ کی. کبھی میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اللہ جو تو کھلائے وہ پسند، جو تو مجھے جس حال میں رکھے وہ پسند. یہی بات آج سیکھ کے جاؤ پلیز میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہماری زندگی میں، ہم اللہ سے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی. یہ کمال نہیں ہے. ہاں آپ کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن ہم یہی تو چاہ رہے ہوتے ہیں. اے اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت دے دے، بچے کو صحت مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے. واٹ ایور مائی ریکوائرمنٹ، میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں نا، یا اللہ جس حال میں تو میں راضی وہ حال دے دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، عارف باللہ، وہ اللہ سے پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. اور اگر وہ حال، اے اللہ تو اگر میرے دکھ میں راضی ہے، میری تکلیف میں راضی ہے، میرے کرب میں راضی ہے، تو اللہ میں اس میں بھی راضی ہوں. پھر دیکھیں اللہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. بلا تمثیل سمجھاتا ہوں. آپ کے دو بچے ہوں، دو بیٹے ہوں. ایک بیٹا روز آپ سے ڈیمانڈ کرے ابو نیا موبائل چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، ہیں دوستوں نے وہ فلاں گھڑی لی ہے مجھے گھڑی چاہیے، دوست ٹریول پہ جا رہے ہیں مجھے ادھر جانا ہے، ابو مجھے پیسے چاہیے، آلویز ڈیمانڈ. اور دوسرا بیٹا کہے کہ ابو، باپ پوچھے تجھے کیا چاہیے، کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو آپ دیں گے میں اس میں راضی ہوں. بیٹا کچھ کھانے کو چاہیے، جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا. بیٹا بھائی موبائل مانگ رہا تجھے چاہیے، مجھے جو آپ دیں گے میں اس میں راضی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ راضی رہیے. سچ بتائیں ان دونوں بیٹوں میں باپ کو کس پہ پیار زیادہ آئے گا؟ کہ یار ایک مانگ مانگ کے تھکتا نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے ابو جس حال میں رکھے اس حال میں میں راضی. بلا تمثیل اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے، سمجھانے کے لیے
کہ باپ کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو باپ کی رضا چاہتا ہے. ارے جب رب کی رضا آپ چاہیں گے کہ یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے, پھر دیکھیں وہ کرم کے کیسے دروازے کھولتا ہے. ہم اللہ سے کہہ کر تو دیکھیں نا کہ مولا میں اس حال میں راضی ہوں جس میں تو راضی ہے, مجھے میرے حال کے حوالے مت کیجیو. یہ سبمشن ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے کہ مولا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری سے پوچھا گیا رضا کس کو کہتے ہیں؟ راضی بالرضا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا. فرمایا تکلیف میں اور راحت میں بندے میں فرق نہ ہے. پتہ نہ چلے کہ بندہ تکلیف میں, جیسے آپ کو کوئی کہے نا یار 1 کروڑ کا بانڈ لگ گیا ہے تو کتنا مزہ آئے گا, ہوئے ہوئے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے اور آپ کے چہرے سے لگتا ہے کوئی بڑی خبر ملی ہے. اور کوئی آ کر کہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, تو ہمارے چہرے کا حال کیا ہو جائے گا, ہماری الفاظ کیسے ہو جائیں گے, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, سب ختم ہو گیا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور غم میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. ہاں اگر نعمت پر خوش ہونا ہے تو تکلیف میں بھی خوشی کرنا سیکھو, کہ اللہ نے دی ہے نا. حضرت فضیل بن عیاض جوان بیٹا انتقال ہو گیا, آپ مسکرانے لگے. کسی نے کہا بیٹے کے انتقال پر مسکرا رہے تو رونے کا مقام ہے. کہتے ہیں میرے رب کی رضا ہے نا, اللہ کی چاہت تھی, اگر رب کی یہ رضا ہے تو میں رب کی رضا پر راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے اللہ والوں کا جو اللہ سے اس درجہ محبت کرتے تھے. لیکن کم از کم ہم اس درجے پر تو آ جائیں کہ اگر کوئی آزمائش آئے, اگر کوئی تکلیف آئے تو شکوہ زبان پر نہ لائیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس تکلیف کے پیچھے کوئی راحت کھڑی ہے, اللہ نے ہمارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے, ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے آپ کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا. ابھی میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ ایگری کریں گے کہ کسی ملک کا ویزا نہیں لگا, کسی جگہ کوئی آپ کی ڈیل نہیں ہوئی, کسی ملک میں انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے تھے, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے, کہیں رشتہ کرنا چاہتے تھے, اور آپ کا جب وہ کام نہیں ہوا آپ پریشان ہو گئے, یار یہ ڈیل نہیں ہوئی, یہ رشتہ نہیں ہوا, یہ ویزا نہیں لگا. اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلا کہ یار وہاں تو بہت بڑا لاس ہو گیا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوا, اللہ نے مجھے بچا لیا. اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور بعد میں پتا چلا کہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا, سب کے ساتھ ہوا ہوگا. دیکھیں یہ ہاتھ اٹھا رہے, سر ہلا رہے ہیں آپ, اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بات ہے کہ ہمیں اس وقت واقعی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اللہ اکبر. یہی بات رب عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس شاندار انداز سے بیان کی ہے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ جائیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اور ہر چیز جو ہماری اگر ہمارے مطلب کے مطابق نہیں ہو رہی نا تو ہم اس کو برا نہ سمجھیں. کیا فرمایا اللہ؟ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ آیت ذرا سمجھ لو, بس میں بیان کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ ادھر جا کے لگتی ہے آیت ہے, ذرا آیت کے الفاظ سنو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو. بری لگ رہی ہے نا, نہیں ہو رہا کام, بری لگ رہی ہے, اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. آپ چاہ رہے ہیں مل جائے, آپ چاہ رہے ہیں مل جائے, نہیں مل رہا. اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بری ہو. لیکن اس آیت کا جو اگلا جز ہے نا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور یاد کر لیں, وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بس یہ ادھر بٹھا لو یار, اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ فیصلہ فرما رہا ہے, اس کو ماننا ہے, اور یہی محبت الہی کا تقاضا ہے. زبان سے محبت ہے مگر اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں ہے تو پھر یہ محبت نہیں ہے. اللہ سے محبت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور دیوانہ وار ذکر کیا جائے. ہم سب کی زبان پر صبح و شام اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. ہماری زبانیں فضول باتیں تو کرتے نہیں تھکتی, مگر ذکر الہی سے ہم کتنے دور ہیں. حالانکہ ذکر الہی کا اجر کتنا ہے, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈز اپروکسیمیٹلی. 4 جملے کہے, پورا منٹ بھی نہیں ہوا, اور اجر کیا مل گیا. میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. اتنا آسان. اچھا اگر ایک سوال کروں, کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ بڑی رات ہے, دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. سب کی تمنا ہے. وہ حدیث ہے نا, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. مگر ایک سوال کروں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا. پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟
اس پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ کمال دیکھو، مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. گھنٹوں باتیں کرا لو، ایک چائے کے کپ پر 2 گھنٹے گزارتے ہیں. رمضان میں جائیں ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں، یہ راتیں عبادت کی ہیں. سحری پر جا رہے 2 گھنٹے نکل گئے، ذکر الہی کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ کیسی اللہ سے محبت ہے یار. میں آپ کو صحیح بتاؤں، کسی کو چیک کرنا ہو نا اس کو کس سے محبت ہے. آج چلو آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا کس دوست کو، کس رشتہ دار کو کس سے محبت ہے. یہ فارمولا یہ ہے کہ جو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد کسی کا ذکر کرے، سمجھ لو اس کو اس سے محبت ہے. جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا، وہ گھما پھرا کے اپنے بچے کی بات کرے گا. جس کو جناب اپنے کسی دوست سے محبت ہوگی، وہ گھما پھرا کے اپنے اسی دوست کی تھوڑی دیر بعد بات کرے گا. تو سبحان اللہ، جس کو نبی پاک سے محبت ہوگی نا، وہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے آقا کی بات کرے گا. جس کو مدینے سے محبت ہوگی، اس کی زبان پر ہر تھوڑی دیر بعد مدینہ آئے گا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے گی. یہ کیسی محبت ہے کہ تمہاری زبان پر رب کا نام نہیں آتا اور کہتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور ثواب تو دیکھیں. اچھا یہ کوئی اسکیم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ جو جتنی بار کلمہ پڑے گا اس کو اتنے 5,000 کے نوٹ ملیں گے، آپ بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا؟ موبائل تو سائلنٹ کر دیں گے، لاک کر دیں گے. بھائی اب تسبیح 2 ہاتھ میں راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. یار جنت کا درخت مل رہا ہے. اچھا بعض اوقات ہمیں لوگ ملتے ہیں نا، کچھ لوگوں کا تو سٹائل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. کہتے ہیں حضرت کوئی اسپیشل وظیفہ بتا دیں، کوئی اسپیشل والی دعا بتا دیں. اور ایک تو ہر چیز اسپیشل چاہیے ہوتی ہے ان کو. اور بھائی میں کیا اسپیشل بتاؤں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اسپیشل وظیفہ دیا ہے، افضل الذکر، سب سے افضل ذکر پیارے آقا فرماتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا جب بھی جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، وہاں علماء فرماتے پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا میں اور آپ چاہتے کلمہ آخری وقت زبان پر ہو. علماء کہتے ہیں اگر جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی نا، آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. تو یار زبان کلمے کی تو عادی بنائے، کلمہ ہی نہیں پڑھتے. دعا سب کی یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کیجیے. تو آج تو پڑھ لے بھائی، آج تو اچھا ہر پڑھنے پر ثواب بھی ہے. بلکہ ایک اور حدیث آج چلو آج ایک وظیفہ لے جائیں، اللہ کرے آخری عشرے میں آپ پورا کر لیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھے، اپنے لیے پڑھے یا جس کے لیے پڑھے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو 70,000 ٹائم کا ٹارگٹ لے لو، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، جب موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے. مجھے ایک صاحب ملے، مزہ آ گیا ان کی بات سن کر. کہتے مدنی چینل پر بیان سنا، اتنی درود پاک کی فضیلت سنی ہے کہ اب میں فون پر ہوتا ہوں نا اور کوئی کہتا ہے بندہ ہولڈ کرو، تو وہ 1 منٹ ہولڈ کرواتے میں درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں ہر چنک آف ٹائم میں درود پڑھنے لگ گیا ہوں. تو اللہ کرے یہ احساس ہو جائے کہ یار مجھے کوئی مثال دیتا ہوں. ابھی ہم مسجد میں آئے، پتہ ہے ابھی 5 منٹ باقی ہیں، تو تسبیح نکالے نا، کچھ درود پاک پڑھ لیں، کلمہ پاک پڑھ لیں. موبائل نکالیں گے، مسجد میں بیٹھ کے بھی فیس بک شیئر کرے ہوں گے. اچھا موبائل نکالنا ہی ہے تو 5 منٹ میں سورہ ملک ہو جائے گی، وہ پڑھ لیں. ہم کیوں ان ٹائمز کو ضائع کر رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھے کوئی کام نہیں ہے تو گاڑی میں کلمہ پاک پڑھ لیں، 100 بار کلمہ پاک، 100 بار درود پاک، 1 بار سبحان اللہ کی تسبیح. اور خزانہ جمع کریں نا، جنت میں درخت لگائیں. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذکر میری اور آپ کی زبان پر رہے. اور رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اب ذرا اس کی تفسیر سنیے گا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اے لوگو میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو، میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو. ذرا سنیے گا، راحت میں یاد نہیں کرتے، لگژری میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو، میں تمہیں مصیبت میں یاد فرماؤں گا. تم مجھے مجاہدے یعنی نیکیوں سے یاد کرو، میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا. اے لوگو تم کہو یا ربی، یعنی اے میرے رب، میں کہوں گا یا عبدی، اے میرے بندے. تم کہو میں گناہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں. حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ دل میں مجھے یاد کرے میں اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں. میں ادھر اللہ کا ذکر کروں، ادھر اللہ مجھے یاد کر لے، میرا تو کام بن گیا نا. اللہ اکبر. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی بارگاہ میں عبادت، نوافل، تلاوت، ذکر الہی کی الگ الگ قسمیں ہیں.
اپنے آپ کو انوالو کریں اللہ کی یاد میں. اس کا مزہ ہی اور ہے, رب کی رضا اس میں مل جاتی ہے. ایک بار بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بازار پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب حاضر ہوئے نا, پابندی سے حاضری دیتے تھے. تو ایک وہاں بد مذہب تھا, اس کو مزارات سے ویسی پرابلم تھا, آج بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ آپ ہر سال کیوں آتے ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں آپ, شیخ الحدیث ہیں, اور بابا فرید کے مزار پہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اب وہ شیخ الحدیث تھے, عالم قرآن تھے. کہتے ہیں میں تو قرآن کی تفسیر دیکھنے آتا ہوں, میں تو اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کی تفسیر ایکسپیرینس کرنے آتا ہوں. تو کہا بابا فرید کے مزار پہ کون سی قرآن کی تفسیر ہے؟ وہ مفسر قرآن بھی ہے. انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. میں تو دیکھتا ہوں بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے لاکھوں لوگوں کی زبان پر حق فرید یا فرید جاری کر دیا. اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا, انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. آج دنیا میں کیوں لوگ بابا فرید سے پیار کرتے ہیں, داتا حضور سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ ہم لاہور کے رہنے والے نہیں, مگر خدا کی قسم جب دل چاہتا ہے, جب موقع ملتا ہے, بندہ کہتا ہے لاہور جاؤں, داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر دوں. بزنس میٹنگ کے لیے جاتے ہیں مگر جی چاہتا ہے نہیں داتا حضور کے پاس جانا ہے. کسی رشتہ دار کے پاس جانے کو اتنا جی نہیں چاہتا. ارے بغداد میں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے, مگر پوچھو عاشقان اولیاء سے, تڑپتے ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جائیں, امام حسین کے دربار میں جائیں, مولا علی کی بارگاہ میں جائیں. یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے, یہ اللہ نے ان کا چرچا بلند کیا ہے کہ جو رب کا ذکر کرتا ہے, رب نے قرآن میں فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا. تو زندگی اگر اچھی گزارنی ہے نا, تو زبان, جسم کے اعضاء, دل, یہ اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائے. اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے, آپ کو معلوم ہے. ایک حدیث پاک ہے, آخری حدیث, اللہ کریم تین قسم, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, تین قسم کے بندے ہیں اللہ کریم جن کو دیکھ کر مسکراتا ہے. پہلے تو اس لفظ کو ذرا انجوائے کرو نا یار, ہائے ہائے ہائے, اللہ اپنے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. یہی سوچ کے بندہ جھوم جائے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرا اور آپ کا مسکرانا اور ہے, اللہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے, وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اور یہاں علماء نے اس کی تفصیل یہ بیان کی کہ اللہ کا مسکرانا یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ اس پر رحمتیں برسا دیتا ہے. وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ اس میں پہلا بندہ, کیا کمال کی ڈیٹیل ہے حدیث میں, کہ وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر وضو کرے اور بستر چھوڑ کر نماز پڑھے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ یہ بندے کو کس بات نے بستر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے, یہ کیوں کھڑا ہو گیا بستر سے, نیند کیوں نہیں کر رہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تو خالق, تو مالک, تو ارشاد فرما, کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں مگر تم بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو امید ہے جنت کی, اس لیے کھڑا ہوا ہے. اس کو دوزخ سے ڈر لگتا ہے, جہنم سے ڈر لگتا ہے, آگ سے بچنا چاہتا ہے, اس لیے کھڑا ہو گیا بستر سے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس امید پر یہ کھڑا ہوا ہے میں نے وہ امید یعنی جنت اس پر واجب کر دی ہے. جس خوف سے یہ ڈر رہا ہے, جہنم سے بچنا چاہتا ہے, بستر چھوڑ کر مجھے یاد کر رہا ہے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا. اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. ہائے ہائے, کبھی میں تہجد کو اٹھوں, کبھی فجر کی ٹھنڈی رات ہو اور میں فجر کے لیے بستر سے اٹھوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں اور میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا دے, میری تو زندگی وصول ہو گئی نا. کیوں میں رب سے محبت نہ کروں یار؟ کتنا کچھ جس مالک نے مجھے دیا اور میں اسی نافرمانی کروں. ہمارے گھروں میں رمضان کے بعد الارم رکھے جاتے ہیں, مگر الارم ہوتا ہے آفس جانے کے لیے, اسکول جانے کے لیے, فجر کے لیے الارم نہیں بجتے. یہ مسجد فجر میں ویران ہو جاتی ہیں رمضان کے بعد. کیوں ایسا نہیں کریں گے ہم اس بار کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں نا؟ وہ کیسا گھر ہے یار کہ جہاں صبح ہوئی اور سب نے نماز قضا کر دی, ایک بندہ نہیں اٹھا نماز کے لیے. وہ کیسا گھر ہے, سب نے رب کی نافرمانی کی. اس بار ایسا نہ کرنا میرے پیارے اسلامی بھائی. آج میں نے اللہ کی توحید, اللہ سے محبت, اللہ کتنا بڑا مہربان ہے اس پر میں نے بات کی ہے. آؤ اپنے اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں. خدا کی قسم جس سے رب راضی ہو گیا نا وہ اتنا نوازتا ہے, وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا, وہ آخرت بھی اچھی کر دے گا. وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. ہماری ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا وہ ہے, تو پھر میں اس رب کو کیسے ناراض کروں؟ تو آج سے میں بھی کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں, زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھیں کہ جو بھی کام کرنا ہے, بزنس شروع کرنا ہے, فیملی کی کوئی میٹنگ کرنی ہے, دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جانا ہے, واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو, پہلے ایک چیز چیک کروں گا, یہ کرنے سے پہلے یار یہ کرنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. اور اگر اللہ ناراض ہوگا نا پھر مجھے کسی کو راضی نہیں کرنا ہے. ہاں ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں.
آپ اللہ کو ناراضی کریں, اللہ بندوں کو خود راضی کر دے گا. دیکھو نا, اللہ والوں سے آج ساری دنیا راضی ہے نا, کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا. شروع میں پرابلم ہوئی, ان کو تکلیف ہوتی تھی, اس زمانے میں لوگ خلاف ہو گئے تھے ان کے, مگر آج ساری دنیا ان کا نام ادب سے لیتی ہے. ٹارگٹ ایک تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. آج اللہ کرے کہ یہ پیغام ہم لے کے جائیں. شب جمعہ ہے, تاک رات ہے, اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ہم نے بڑے تجھے ناراض کرنے والے کام کر لیے ہیں, ہم نے کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں میرے مولا, مگر آج تجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں, اور آج ہم نیت کرتے ہیں میرے پروردگار اب تجھے ناراض نہیں کریں گے. ہمیں تو اپنی سچی محبت عطا فرما دے, اے اللہ سچا بھروسہ عطا فرما دے, ہمیں تیرا توکل نصیب فرما دے, اے اللہ تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, تو طاقتور ہے, ہم کمزوروں پر آج رحمت کی ایسی نگاہ فرما کہ ہم تجھ سے سچی محبت کرنے والے اور تیرے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ہر تاک رات یہاں پر اجتماع اور صلاۃ التسبیح کا سلسلہ ہے. آپ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں. 11:30 بجے انشاءاللہ یہاں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے. 12 بجے الحمدللہ یہاں پر بیان شروع ہوتا ہے. ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ہمارا سیشن ختم ہو. ابھی بھی 1 بجا ہے, بیان پورا ہو گیا. اب انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے, اور انشاءاللہ کل جمعہ ہے. یہاں ماشاءاللہ 2 جمعہ کی جماعت ہوتی ہے. پہلی 1:30 بجے, 1:15 بجے, پہلی 1:15 بجے تقریباً 12:30 پونے 1 بجے بیان, 12:30 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے. جو ارلی رائزر ہیں وہ 12:30 بجے یہاں پر آئیں اور جمعہ ادا کریں. دوسرا جمعہ رمضان میں 3:30 بجے ہوتا ہے, اور وہ 2:45 بجے بیان انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے کل انشاءاللہ. تو جمعہ کی دوسرے جمعے میں میری حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ. میں جب پاکستان میں ہوا کرتا ہوں تو کل انشاءاللہ حاضری ہوگی, اور کل جمعے کا بیان بھی یہاں پر ہوگا. ایک اور اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ قرآن ہوم ٹیوشن فیسلٹی یہاں موجود ہے فار آل ایج گروپس. ماشاءاللہ یہ ہمارا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, فیضان ایجوکیشن نیٹ ورک. اگر آپ اپنے بچوں کو ناظرہ, حفظ قرآن, فنڈامنٹل ٹیچنگ آف اسلام, حسن قرات, حدیث وغیرہ پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے امام صاحب اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں. تو آپ کو آپ کے ہوم پر یہ سروس قاری صاحب بھیجے جاتے ہیں بچیوں کو پڑھانے کے لیے. بچیاں بھی اسلامی بہنیں گھر پہ جاتی ہیں اور پڑھاتی ہیں. تو یہ ایک سروس ہے جس سے آپ اس ایریا میں, یہ اسپیشلی فار DHA ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی رات, کل کا دن خوب عبادت میں, خوب ذکر میں. یاد رہے جمعہ کی 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, اور جب جمعہ رمضان میں آ جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے. صدقہ, خیرات اور نیکی کے کام اپنے آج رات میں بھی اور کل کرتے رہنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ مختصر 2-3 منٹ کا ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور بان کر درود السلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا 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 الله, لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعا مانگی جائے گی. 23ویں شب ہے، شب جمعہ ہے، مانگنے کی رات ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ، آج ہم نے تیری
تیری توحید کا بیان سنا ہے، اے اللہ آج تیری قدرت اور شان قدرت کا بیان سنا ہے، اے اللہ تیری رضا پر راضی رہنے کا بیان سنا ہے۔ اے رب کریم، ہم یہ سب سنتے تو جا رہے تھے مگر اپنے اوپر افسوس بھی ہو رہا ہے کہ تو ایسا کریم، تو ایسا خالق، تو ایسا مالک، اور اے اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والے کاموں میں لگے رہے۔ آج کی رات تجھ سے توبہ مانگتے ہیں، اے کریم مولا ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دے، ہماری بے صبریاں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری نادانیاں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے نہ جانے تیری بارگاہ میں کتنی عجیب و غریب باتیں کر دی ہوں گی۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی غلطی کر کے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ اے پروردگار آج تیرے دربار میں معافی لائے ہیں، اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، ہم نے لوگوں سے ڈر سے تو کئی اوقات میں گناہ نہیں کیے مگر اکیلے میں وہ غلطیاں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم یہ جانتے ہیں اگر آج تو ہم سب کو بخش دے تو تیری بخشش میں، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے اللہ تیری رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، کروڑوں بخشے جا چکے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری قرآن کی آیت کی تلاوتیں سنی ہیں۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان جانے والا ہے، اے اللہ ہمیں بخشش سے محروم نہ کرنا۔ جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول فرما لے، جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما لے۔ اے اللہ جن کی تلاوت قبول کی ان کا واسطہ ہماری تلاوت قبول فرما، جن کے صدقے قبول کیے مولا ان کا واسطہ ہمارے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ جن کو بخش دیا ان کا واسطہ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ رمضان میں تیرے کرم سے ہم نمازی بنے، رمضان میں تیرے کرم سے ہم تیرے گھر میں آنے والے بنے۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائی رکھنا۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی اپنے گھر بلاتے رہنا۔ اے اللہ یقیناً تیرے گھر میں تیرے بلاوے کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ اے اللہ یہ کرم ہم پر ساری زندگی جاری رکھنا، ہمیں روز اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ عبادت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں تکبر سے بچا لے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں دکھلاوے سے بچا لے، ہمیں اے اللہ مسلمانوں کے کینے سے بچا لے۔ اے اللہ دشمنیوں والی زندگی نہیں بلکہ دوستی اور راحتوں والی زندگی عطا فرما، ہمیں محبتیں پھیلانے والا بنا دے۔ اے پروردگار ہمیں مسلمانوں کو معاف کرنے والا بنا دے، اور اس پیاری عادت کے صدقے اے اللہ تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ اے کریم مولا تیرے بندے بڑی امیدیں لیے اجتماع میں آتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی نہ جانے کہاں کہاں دعا میں تیرے بندے اور تیری بندیاں شامل ہوں گے۔ اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہیں، طرح طرح کے دکھ ہیں، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہے مولا، ہمارا تیرے سوا کون ہے۔ اے پروردگار ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو ہم سے راضی ہے۔ اے اللہ ہم سے سدا راضی رہنا مولا۔ اے پروردگار اے مالک کریم جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، جو پہنچ گئے سفر پر مولا ان کی سب کی حفاظت فرما، اور اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، پیارا پیارا مدینہ بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی، جلنے والی موت سے بچانا، ہمیں سجدے والی، مدینے والی، نبی پاک علیہ السلام کی دید والی موت نصیب فرما، ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما۔ اے اللہ عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے، اے اللہ کفار مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، یہی رمضان کا مہینہ تھا، بدر کا میدان تھا، فرشتوں کے ذریعے تو نے مدد فرمائی۔ اے اللہ ایک بار پھر مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں اے اللہ تو انہیں برباد فرما دے، انہیں نیست و نابود فرما دے، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ اسلامی ملکوں کی
سرحدوں کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، یہاں کے بسنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، اے مالک کریم، ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو آج تجھ سے مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، جو اے اللہ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمام اسلام میں تشریف رکھیں گے، آپ میں لنگر تقسیم کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام بھی ہوگا۔ تشریف رکھیں اپنی جگہ پر اور تبرک لیں۔